बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। तो जी न्यू हमारे चैनल पे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बात रखे, शाद रखे, बुरी शोरत सच्चाई सुख सुकून वाली इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा कि आंटी आप अच्छी बात करती हैं और गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, यकीन करें मुझे इतना अफसोस, इतना दुख हो रहा है ना। कहते हैं ना, किसी पे रहम करो तो उसके शर से बचो। बस बात इतनी सी है, अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है ना तो दे के पीछे हट जाए। ज़्यादा रिश्तेदार, आज के ज़माने में आपके रिश्तेदार अपने नहीं बन रहे होते तो लोगों ने क्या बनना है। बस ये हर बंदा एक, कहते हैं ना, वक़्त पे गधे को बाप कहना। यहाँ ये मुझे नज़र आया वाईटी पे जितने भी लोग हैं, जो भी, जहाँ मैंने गाली गलौज सुनी है, जहाँ मैंने औरतों की बेहुरमती सुनी है, मर्दों की बेहुरमती, मतलब के बाहर के मुल्कों में या पाकिस्तान में जो भी लोग हैं जिनसे फ़ायदा उठा के बाद में उनको जूते की नोक पे रखा गया, गाली गलौज की गई या जो भी है, तो वो हमारे वही लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो गरीब लोग थे। अल्लाह ताला माफ़ करे, गरीब होना ताना नहीं है, बेगैरत बेशर्म होना ताना है, रिश्तों का लिहाज ना रखना ताना है। कहते हैं ना, नीचा दिए शनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, ते किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। तो इन गाँव के लोगों ने, ये जो यूट्यूब पे थे ना, इन्होंने यकीन करे ना हर रिश्ते को जलील करके रख दिया, तहस नहस कर दिया। ये सबा अहमद लोग वाले देख ले, ये झल्ला राइयों वाले देख लें, या ये इधर चक बविंजा फतेहपुर वाले देख लें। तो इधर तो ज़्यादा इरम के साथ ही जलालत हुई है, या पंजाबी मोम के साथ भी काफ़ी बदतमीज़ी की गई थी, लेकिन वो तो छोड़ छाड़ के उधर गई। लेकिन इरम आप देख ले कि इरम जिस तरह इनको देती, मतलब कि जो भी उनकी मर्जी है, मुझे नहीं पता किसी ने क्या दिया क्या लिया, लेकिन पीछे हट जाना चाहिए। अब इरम को, मैं अगर उसको अपने एज ए वो बड़े होने के नाते इस चीज़ को समझती है ना, कि वो मेरी बात को सुनती भी है, समझती भी है, तो मैं कहती हूँ जितनी हो गई है ना सबके साथ ही तो बड़ी है। औरत औरत होती है, मर्द मर्द होता है, तो वो ये हमारे अपने रिश्तेदार नहीं है, गैर है। तो ये है कि जो अपना सगा भाई भी आपको अगर गाली दे देना तो वो बंदे के सारी ज़िंदगी वो दिल से बात नहीं निकलती कि ये देखे जी, जब वो भी भाई भी आपके सामने आता है ना तो बंदे को याद बात रहती है कि इस वक्त इस मेरे भाई ने या मेरे रिश्तेदार ने मुझे फलां वक्त पे बड़ा बुरा भला कहा था। तो गैर तो फिर गैर ही होते हैं ना। तो शमाइला है, चाहे इरम है, चाहे कोई और औरत है, तो यकीन करें मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कहते हैं अपने जैसी करनी वैसी भरनी, अपने मुंह में अपनी ज़ुबान रखे, इतनी बात करे जितनी अगला बर्दाश्त कर सके। तो मैं कहती हूँ किसी की जरूरत है वाईटी पे बैठ के किसी को गाली दे, हाँ बुरा भला लोग कह देते हैं जी उसने गलत कहा, ये यहाँ गाली गलौच होनी ही नहीं चाहिए थी। एक बुराई थी, एक बुरा काम था, एक आम कोई कुआरे बच्चे का हिराना नहीं था कि लड़की लड़के ने हिराना लगाया तो बड़ों ने उठा। और जो अल्लाह ताला माफ़ करे, आप मुझे समझ नहीं आई कि ये बेगैरती फैली किस तरह। मुझे पाशा बता रहा था कि मम्मा इधर ऐसे हुआ कि ये जो लड़कियां फैक्ट्री में काम नहीं करती, तो वो की दो बहनें थी सगी, एक थोड़ी छोटी थी और एक बड़ी थी। तो उन्होंने जी किसी, मतलब कि इस तरह जो फैक्ट्रियों में लड़के होते हैं उनके साथ दोस्ती लगा ली। तो उन्होंने बुलाया जी, वो मिलने गई हैं। तो जब मिलने गई हैं वो, मतलब पहली बात तो मिलने जाने नहीं चाहिए, तो वो आपके मामे के पुत्र थे, क्या लगते थे, कुछ भी नहीं लगते थे। अगर इतनी दोस्ती यारी थी तो कहते भी रिश्ते भेजो, हमसे शादियां करो, इससे बड़ी और कौन सी बात है। वो जी मिलने चली गई अगलियाँ, वो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी उन्होंने आगे से अपने दोस्त बुलाए हुए थे। वो कौन से, आप उनके कौन से निकाह में थी, इधर तो निकाह में रख के तो जो है मर्द औरतों की वीडियोस बना बना के वो गंदी पता नहीं कौन सी वेबसाइट है वहाँ लगा रहे हैं। यहाँ औरतें देख लें, ये उज़मा क्या कर गुजरी है, 5 बच्चे, मियाँ को दाव पे लगा के चली गई, क्या रिश्ता रह गया आजकल आपका। अल्लाह ताला माफ़ करे। अगलों ने जी वो जलालत की जो ना करने वाली थी, तो बाद में उनकी माँ ने दिया जाकर दरख्वास्त दी। आजकल तो हमारा कानून इतना सख्त है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके इलाके में ये कानून गया कैसे नहीं है, इन लोगों ने कानून का सहारा कैसे नहीं लिया।
تو کس قانون پہ جا کے انہوں نے جا کے درخواست دی تھی؟ آج کل تو وہ نیفے میں پستول چلاتے ہیں اور وہ پھاڑ پھوڑ کے سارا کچھ رکھ دیتے. نیفے میں منیرے کے پستول چلنی چاہیے تھی. وہ جو اتنے دن اس نے رکھی ہے نا تو وہ نکاح کر کے نہیں رکھی. کوئی اس نے ادھر بیٹھ کے کوئی نکاح اس کو طلاق نہیں کروائی, پھر اس کو لے کے اس ٹائم وہ عدت پوری کروا کے لے کے نہیں نکلا کہ جاتے جسٹ اس نے نکاح کر لیا. عائشہ کے ایک اور سین تھا کہ آپ لوگ مجھے اگر کہیں گے نا کہ چھوٹو کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا. عائشہ ایک کنواری لڑکی تھی, عائشہ کو لے جایا گیا, فوراً جا کے جسٹ نکاح کر لیا گیا. نکاح کر کے وہ میاں بیوی بنے اور ایک حق حلال کے رشتے میں رہنے لگے. اب یہ نہیں ہے کہ میں وہ میرے رشتہ دار ہے میں ان کی بات کروں, وہ بھی غلط تھا. وہ بھی ماں باپ کو غلط مطلب کہ طریقے کے ساتھ ذلیل کر کے جایا گیا تھا, لیکن چلیں وہ نکاح کر کے بیٹھ گئے. یہاں جو عظمیٰ والا سین تھا تو آپ لوگ مجھے پلیز بتائیں. شاہد ویر بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے, اپنا زاہد خان بھی ویڈیو دیکھتا ہے, ایرم وقار جو بندہ دیکھتا ہے ویڈیو میری, آصف ویر بھی دیکھتا ہے, پلیز خدا را مجھے اس چیز کا آپ جواب دیں کہ منیرے کو قانون نے کیوں نہیں پکڑا. یہ ایک شادی شدہ عورت, بچوں کی ماں, کسی کے نکاح میں تھی جب سے یہ سارا گیم کھیلی گئی ہے. اگر وہ جو فیکٹری والے 5-7 بندے جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں آ گئے اور اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنتا کیا نہیں بنتا, تو میں نے تو کہا ایسی لڑکیوں کو بھی خیر مارے. یہ جو لڑکیاں ہیں نا یہ پھر لڑکوں کو خود جو پھنساتی. ہاں کسی راہ چلتی بچی کو کسی نے پکڑ لیا کہ اسکول سے اغوا کر لیا, یا گھر بیٹھی لڑکی کو دشمنی کے عوض اٹھا کے زیادتی کی گئی یا مار پیٹ کی گئی یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, وہ زیادتی ہے. یہ جو خود یاریاں لگا کے یارانے لگا کے گئی ہیں اور آگے سے عزتیں دونوں نے کیا لوٹی پتہ نہیں, کئیوں نے لوٹ لی ہیں. تو یہ اتنی چھوٹی معصوم بچیاں بھی نہیں تھی. تو میں نے تو کہا ایسا قانون ہونا چاہیے جو ایسی بگوڑی عورتوں کو بھی سزا ملے اور ایسے مردوں کو بھی, یہ نہیں اکیلے مردوں کو سزا ملے اور عورتوں کو نہ ملے. تو یہاں تو عظمیٰ اور یہ منیرے دونوں کو سزا ملنی چاہیے تھی. یہاں تو سزائی لوگوں کو اوروں کو ملنا شروع ہو گئی, جو حق سچ کی بات کر رہے تھے, جو ایک جھوٹ کو پروموٹ کر رہے تھے ان کی, اور جو ایک سچ کو شاہد ویر کو پروموٹ کر رہے تھے ان کی. وہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور تیری ماں تیری بہن کتے کتے رہ گئے کتے بلے رہ گئے. اللہ معاف کرے, کیا آپ اپنے دین کو پریزنٹ کر رہے ہیں, کیا آپ اپنے پاکستان کو پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. کیا جو آپ کو غیر مذہب لوگ دیکھتے ہیں, آپ کو انڈیا والے جو لوگ ہماری زبان سمجھتے ہیں ان کے پلے کچھ پڑ رہا ہوگا. وہ ہماری وائٹیوں پہ آ کے بیٹھتے بھی ہیں, ہماری باتیں سنتے بھی ہیں, کرتے ہیں. تو کیا ہمارا ایز اے مسلمان ہونا, ہمارا دین اس چیز کی پروموشن کرنے کو پروموٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ جو عظمیٰ کے دفاع میں کھڑے ہو کے گالیاں دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. میں کسی کو گالیاں مل رہی ہیں, چاہے وہ شاہد کے سپورٹر ہیں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں, وہ بھی غلط ہے. اگر عظمیٰ کے سپورٹر ہیں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں, وہ بھی غلط ہے. کیونکہ میرا دین, میرا اسلام, میرے اللہ نے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو ایسے نہیں روکا تھا. تو میں ابھی ارم کی بھی لائف تھوڑی سی میں نے سنی ہے, سان بھائی کے لائف پہ وہ بیٹھ کے وہی بات کر رہی تھی کہ گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. زاہد بھائی آپ نہ گالی گلوچ کریں, وہ کرتے ہیں تو کرنے دیں, ہمارے اور اس میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. تو بالکل زاہد خان کو میرا بھی پیغام ہے, گالی گلوچ بند کرو. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر, اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی شاہد ویر کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ وائی ٹی پہ لوگ کبھی شاہد کو سچا نہ ہونے دیتے. چاہے زاہد خان بیٹھا ہوتا, چاہے زاہد خان کے ساتھ کوئی کروڑ لوگ اور بھی بیٹھے ہوتے, اگر اللہ تعالیٰ شاہد ویر کو سچا نہ کرتا, اس کے بچوں کا دفاع نہ کرتا, ہم کچھ بھی نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا چڑیاں ہاتھوں باز مروایا, انسانوں کے ہاتھوں شاہد ویر کا ایک سچ دنیا کے سامنے رکھا کہ وہ سچا انسان ہے. پورا خاندان اس کو یوز کر رہا تھا, کیونکہ اس کے کہتے ہیں نا وجہ سے علی ویر نے چینل بنا کے دیا تھا. ان لوگوں کو پتہ کیا تھا چینلوں کا, یا علی ویر کبھی ان کو چینل بنا کے دیتا, کبھی بھی نہ. یہ مر جاتے, اس کے دروازے پہ بیٹھے رہ جاتے, کبھی ان کو چینل نہ وہ بنا کے دیتا. کیونکہ شاد کی محبت میں, کیونکہ جس طرح اس نے دکھایا تھا لوگوں کو کہ ہم بچپن کے دوست ہیں, بچپن میں پڑھے, 5-6 جماعتیں پڑھی جتنی بھی, تو پھر یہ الگ ہو گیا شاہد اور میں الگ ہو گیا. اس کے بچے ہیں, جو پیار جو دکھایا گیا, جو ہم نے جو دیکھا سارا کچھ. تو ہماری آڈینس نے کہا کہ علی ویر یہ غریب بندہ ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, اور 5 بچے ہیں, پتہ نہیں 5 ہی بچے ہوں گے اس وقت بھی ان کے نا, کچھ 5-6 سال پرانی بات ہے. اور سب سے چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ بعد میں وہ پیدا ہوا ہوگا, لیکن مجھے اتنا پتہ کوئی نہیں ہے کہ وہ تھا یا نہیں. تو لوگوں کے کہنے پہ اس نے چینل بنا کے دیا. وہ چینل کی اور بات ہے کیسے بنا, کیا بنا ہے, کیونکہ ہم پاس نہیں تھے.
لیکن اس کے بعد آہستہ 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 ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شاہد ویر کو انکم آنا شروع ہو گئی ہے، اس کے تھوڑے گھر کے حالات اچھے ہو گئے، بہتر ہو گیا، تو یہ لوگ چینلوں کی طرف بھاگے. پھر یہ پورا خاندان چینلوں میں گھس گیا. پھر ہر بندہ وہ اپنا کہتے ہیں نا پائیا پکانا، وہ پکا کے بیٹھ گیا. تو یہ عظمیٰ اور شاہد ویر ہی تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چینلوں کا رستہ دکھایا اور ان کے گھروں میں خوشحالی آئی. چینل لوگوں نے دیکھے یا لوگوں نے ویسے پیسہ دیا، وہ ایک اور میٹر ہے کہ وہ دینے والے کی مرضی ہوتی ہے. بڑے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، نیرا چک بھونجا میں نہیں. آپ کہتے ہیں نا اٹ پٹو تے پاکستان چ تانوں وہ کہانیاں نظر آن گیاں. تو میں پاشا کو کہہ رہی تھی، پاشا مجھے کل جب یہ بات بتا رہا تھا نا کہ ماما ایسا ہو، تو میں نے کہا بیٹے غریب ہی لٹتا ہے، کیونکہ غریب لوگوں کی بچیاں فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، دفاتروں میں جا کے کام کرتی ہیں. اگر بہت امیر لوگ ہوں گے تو وہ سرکاری جاب پہ ہوں گے، وہ بچیوں کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہوتا. وہ اپنی گورنمنٹ سے جا کے سیلری لے رہی ہوتی ہے، ان کی جاب کر رہی ہوتی ہے، وہ کسی کی بات کیوں سنتی ہے. اور بڑی میں نے لڑکیاں ایسی دیکھی جن کے ماتھے سے بل نہیں اترتے. کبھی بینک میں چلے جائیں، کبھی آپ ایسے آفس میں چلے جائیں جہاں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتی ہے، تو بچیاں اپنے آپ کا دفاع کرتی ہیں. لیکن یہ مجبور بچیاں ہوتی ہیں، غریب گھروں کی ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں روٹیاں نہیں پک رہی ہوتی، اور یہ باہر نکلتی ہیں محنت مزدوری روزی روٹی کے لیے. وہاں پھر ان کو اپنی نوکریوں کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. اور میں کہتی ہوں یوٹیوب کا تو آپ اللہ کے بعد شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا، اس پہ آپ بیٹھ کے ایک کام کر رہے ہو. تو ادھر ٹک ٹاک پہ بھی تو ننگی بیٹھ رہی ہیں نا، وہ بھی ان کو کوئی نہیں بٹھا رہا، وہ خود بیٹھ رہی ہیں پیسے کی ہوس میں. تو یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوئی ان گالی گلوچ پہ ہو رہا. تو جس بھی مطلب کہ لائف پہ اگر گالی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی، تو بندہ وہاں جا کے بیٹھ سکتا ہے. تو یقین کریں زاہد خان کو بھی میں ابھی آج بڑا کچھ گند اور نکلنے والا ہے، کیونکہ جو انہوں نے گالی گلوچ کی ہے نا، راجو آصف ویر نے کہا کہ آج چھوٹو ویر ان کو جواب دے گا. دیکھیں پھر ان کا جواب پتھر ہے. ہم لوگ تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ گند کو روکے اور شاہد ویر کا ویسے ساتھ دے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گند رکنے دیں گے، کیونکہ کوئی رکتا ہے تو یہ رکنے نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولے. جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.